جاؤ گے نہ منزل تک، لے کے صرف قرآن کو جاؤ گے نہ منزل تک، اہل بیت کا دامن تھامنا ضروری ہے، اہل بیت کا دامن تھامنا ضروری ہے، اور خون سبط پیغمبر کربلا پہ جب ٹپکا، خون سبط پیغمبر کربلا پہ جب ٹپکا، خاک نے کہا مجھ میں اب شفا ضروری ہے، خاک نے کہا مجھ میں اب شفا ضروری ہے، وہ قتل سبط پیغمبر نظم جب کرے شاعر، قتل سبط پیغمبر نظم جب کریں شاعر، شیر کی زمینوں میں زلزلہ ضروری ہے، شیر کی زمینوں میں زلزلہ ضروری ہے، اور بن گیا حرم جس دم آئی یہ صدا باخر، بن گیا حرم جس دم آئی یہ صدا باخر، اب بقا کو کعبے کی کربلا ضروری ہے، اب بقا کو کعبے کی کربلا ضروری ہے، مجلسوں میں حیدر کا تذکرہ ضروری ہے، حکم کو پیغمبر کے ماننا ضروری ہے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ سال بدر جو حاصل ہوا کمال، مجھے گھٹا گھٹا کے فلک نے کیا، گھٹا گھٹا کے فلک نے کیا، تیری مدد کا فقط یا علی بھروسہ ہے، کسی کے نہیں وقت کسی کے نہیں وقت انتخاب، کریم جو تجھے دینا ہو بے طلب دے دے، فقیر ہو نہیں عادت
فقیر ہو پر نہیں کسی کے سامنے کیوں ہاتھ جا کے پھیلاؤ میرا کریم ہے دیتا ہے بے سوا میرا کریم تو دیتا ہے بے سوا حسین کہتے تھے پوچھتے فرش سے گرتا ہو مدد کا وقت ہے اے بے کسی مدد کا وقت ہے اے بے کسی حسین کہتے تھے پروردگار تو رہی ہو گواہ کے قتل کرتے ہیں ناحق بد کے قتل کرتے ہیں ناحق بد خصال مجھے مثال برد جو صلوات دوزخ سے جب آزاد کیا حر کو خدا نے کھلوا دیے فردوس کے در عقدہ کشانے زانوں پہ رکھا سر کو امام دوسرا نے اعلیٰ کیا ازن بزرگوں کی دعا نے اعلیٰ کیا ازن بزرگوں کی دعا نے سب جس کے طلبگار تھے جنت میں وہ دور تھا ہوران جنا گرد تھے یا بیچ میں ہوران جنا گرد تھے یا بیچ میں جب دے چکے سب غیر عزیزوں کی طرح سر بے جا دویلچی ہے شاہ کے دل بار مرنے پہ کمر با دیتے قاسم بے پا کہتے تھے جھکائے ہوئے سر شاہ کے کہتے تھے جھکائے ہوئے سر شاہ کی ہے سخت عجب دونوں کی دانائی سے مجھ کو ان بیٹوں نے محبوب کیا بھائی نے ان بیٹوں نے محبوب کیا بھائی سے مجھ کو یہ ذکر بھی تھا کہ صداروں نے کیائی دروازے سے اکبر نے یہ آواز سنائی لوٹی گئی ہے پھوپیا ماں کی کمائے مارے گئے دو ساتھ کھیلے ہوئے بھائی مارے گئے دو ساتھ کھیلے ہوئے بھائی روتے ہوئے عباس بھی ہم راہ گئے ہیں خود لاشیں اٹھانے کے لیے شاہ گئے خود لاشیں اٹھانے کے لیے شاہ گئے ہیں فضا کی صدائی کے اے پیٹنے والوں سب مل کے ارے میری خوزادی کو سنبھالو روتی ہے کدھر بانو عالم کو بلا لو لوٹا گیا گھر خاک عذاب والوں پہ ڈالو لوٹا گیا خاک عذاب والوں پہ ڈالو مقتل سے حسین ابن علی لاتے ہیں لاشیں سیدانیہ دیوڑی پہ چلو آتے ہیں لاشیں سیدانیہ دیوڑی پہ چلو آتے ہیں لاشیں لاشوں کو شہدی صف ماتم پہ جلائے سب اہل حرم پیٹتے روتے ہوئے آئے زینب نے فریاد کی نہ عشق بہائے بیٹھی رہی سرزانوئے اقدس کو جھکائے بیٹھی رہی سرزانوئے اقدس پہ جھکائے
لب خشک تھے مفقہ مسار اشکوں سے ترتی نہ اپنے نہ بھائی نے لاشوں کی خبر دی نے اپنے نہ بھائی کی لاشوں کی خبر دی بانوں نے رکھے زانوے زینب پہ سر ان کے جو بیاں تھے آگے منہ کو جگر ان کے زینب نے جھکی جھکے رخوں پر نظر ان کے دکھلائی دیے چاند سے منہ میں در ان کے دکھلائی دیے چاند سے منہ میں در ان کے رخسار بھی مجروح تھے آبرو بھی کٹے تھے شانے بھی جدا چاند سے بازو بھی کٹے تھے شانے بھی جدا چاند سے بازو بھی کٹے تھے منہ چھاتیوں پہ رکھ کے وہ ناشاد پکاری آرام میں ہو یا ہے غشی پیاس تاری ہوتا ہے بیاں شوکت وہ ہمت کا تمہاری تسلیم کرو قبلہ کونین کو واری تسلیم کرو قبلہ کونین کو واری سمجھی میں کیا باس ہے یہ بیداری شب کا یارو یہ طریقہ نہیں ارباب ادب کا یارو یہ طریقہ نہیں ارباب ادب کا تعریف امام دوسرا کرتے ہیں اٹھو عباس علمدار ثنا کرتے ہیں اٹھو ہم شکل نبی مدھے وغا کرتے ہیں اٹھو سب لوگ نہ اٹھنے کا گلا کرتے ہیں اٹھو سب لوگ نہ اٹھنے کا گلا کرتے ہیں اٹھو آقا سے مصیبت میں جدا ہو نہیں جاتے صدقے گئی ہوں جنگ کے دن صدقے گئی ہوں جنگ کے دن صدقے گئی ہوں جنگ کے دن سو نہیں جاتے تم تو کبھی رات کو غافل نہیں سوئے پانی نہیں کس طرح یہ ماں چہروں کو دھوئے اب تم نہ ملو گے جو کوئی جان بھی کوئے قسمت نے یہ لکھا تھا کہ مادر تمہیں قسمت نے یہ لکھا تھا کہ مادر تمہیں روئے سر دے کے میرے حق سے عطا ہو کے پھرے ہو سمجھی میں کہ ماموں پہ فدا ہو کے پھرے ہو سمجھی میں کہ ماموں پہ فدا ہو کے پھرے ہو پیارو تم اکیلے کبھی نکلے نہیں گھر سے رستے سے نہ واقف نہ سو بات سفر سے راہ وہ کہ خالی نہیں جو خوف کرتے جو قاصح باری میں متراتے ہیں ڈر سے جو قاصح باری ہے متراتے ہیں ڈر سے اس خوف سے راتوں کو نہ سوتے تھے محمد جب موت کا ذکر جب موت کا ذکر ہے وہی رستہ تمہیں درپیش ہے پیارو تم مرد ہو جرار ہو ہمت کو نہ ہارو اب آنکھوں سے چھپ جا ہو گئے عرش کے تارو بچوں مجھے منزل کا پتہ دے کے ستارو بچوں مجھے منزل کا پتہ دے کے ستارو ویران میں یا گلشن ہستی میں رہو گے تم آج کی شب کون سی بستی میں رہو گے تم آج کی شب کون سی بستی میں رہو گے تاریکی میں واری تمہیں نیند آئے گی کیوں کر شب ہوگی تو بچوں کو یہ ماں پائے گی کیوں کر مادر دل بیتاب
کو سمجھائے گی کیوں کر وہاں تک میرے روزے کی صدا جائے گی کیوں کر وہاں تک میرے رونے کی صدا جائے گی کیوں کر نکلوں جو تو سے میں تو بیجا نہیں واری ماہو میرا پتھر کا کلیجا نہیں واری ماہو میں میرا پتھر کا کلیجا نہیں واری مقتل میں قیامات کہاں ہوگا بتا دو میں صدق مقامات کہاں ہوگا بتا دو دن تم کو تمامات کہاں ہوگا بتا دو بستر سر شمعات کہاں ہوگا بتا دو بستر سر شمعات آج کہاں ہوگا بتا دو ہموار زمین میں شب کو بچھونے کو ملے گا کیسی ہے جگہ جو تمہیں سونے کو ملے گی کیسی ہے جگہ جو تمہیں سونے کو ملے گی ٹکڑے تھکلے جا یہ بیان درد کے سن کر ایک حشر تھا سیدانیہ چپیٹی تھی سر بانوں نے کہا قبلہ کونین سے اٹھ کر مر جائے گی ماں لاشوں کو لے جاؤ مر جائے گی ماں لاشوں کو لے جائیے باہر فرزندوں کا غم خالق عالم نہ دکھائے اللہ کسی ماں کو یہ ماتم نہ دکھائے اللہ کسی ماں کو یہ ماتم نہ دکھائے اللہ کسی ماں کو یہ ماتم نہ دکھائے محمد وآل محمد باز بلند صلوات. سب سے پہلے تو میرے نوجوان ینگ دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ لوگ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائے. یقیناً میرے بزرگ محترم جو پیچھے ان کے پاس وجہ ہے پیچھے آرام سے بیٹھیں گے، لیکن آپ میرے ینگ دوست جو ہے جوان بچے آگے آ جائیے تاکہ ممبر کے قریب رہیں گے. جتنا ممبر سے زیادہ وابستہ رہیں گے آپ لوگ اتنا غدیری کہلائیں گے انشاءاللہ. اور محمد وآل محمد باز بلند صلوات. الموڈ سینٹر میں انشاءاللہ مجلسوں کا سلسلہ اسی طرح جاری اور ساری رہے گا، اور 12 محرم تک اسی طرح ہمارے پاس جو ہمارے درمیان حیدرآباد دکن سے ڈاکٹر شوکت علی مرزا صاحب تشریف لائے ہیں وہ مجلس سے خطاب فرماتے رہیں گے. آج جیسا آپ کو پتا تھا کہ مجلس جلدی شروع ہوگی، لیکن کل سے انشاءاللہ اپنے معمول وقت پہ ٹھیک 7 بجے نماز مغربین ادا کی جائے گی اور 7:15 بجے مجلس کا آغاز ہو جائے گا. میں بہت شکر گزار ہوں تمام المومنین سے جو آج وقت کی پابندی کے ساتھ یہاں پہ تشریف لائے، اور ان سے یہ گزارش کروں کہ آئندہ بھی مجالس میں اسی طرح اپنے وقت کی پابندی کا خیال رکھتے ہوئے تاکہ ہم لوگ اپنے طے شدہ وقت پر مجلس کو اختتام پذیر کریں. تو کل انشاءاللہ مجلس ٹھیک 7 بجے بنماز جماعت کے ساتھ، اس کے بعد مجلس 7:15 بجے شروع ہو جائے گی. اس سے قبل کہ میں مولانا کو آج کی دعوت کلام یا ممبر پہ آنے کی دعوت دوں، میں آج کی جو ہمارے اسپانسر ہیں مجلس کے جناب مہدی رضوی بھائی، ان کے مرحومین کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے، ملت جعفریہ کے تمام مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورۃ المبارک الفاتحہ. میں گزارش کروں گا مولانا ڈاکٹر شوکت علی مرزا صاحب سے تشریف لائیں، اور گزارش ہے اندر ساؤنڈ سسٹم کے لیے ایک ایفیکٹ ختم کر دیے گا، ولیوم تھوڑا سا بڑھا دیجیے گا. اور محمد وآل محمد باز بلند صلوات. صلوات بر محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي حبیب الہ العالمین اشرف المرسلین خاتم النبیین رحمۃ للعالمین جد الحسن والحسین المصطفى الامجد
المحمود الأحمد أبي القاسم المحمد الصلاة والسلام على الإمام المظفر شجاع الغزنفر قاسم طوبى وصقر أبي شبير وشبر قالع باب الخيبر ثاقي حوز الكوثر الإمام نجم الثاقب إمام المشارق والمغارب مظهر العجائب ومظهر الغرائب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب غالب على كل غالب مطلوب كل طالب مولانا مقتدانا وهادينا علي بن أبي طالب الصلاة والسلام على وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين صلوات بر محمد وآل محمد. Really a matter of thanks to Allah, to Masumin, to you that today we have gathered here continuously for the fourth day. Your continuous patience has encouraged me to continue my topic. It's known that whatever we do in Islam, there is something called as niyat. And that niyat is known only to the person. Sometimes we have to utter those words from our mouth. Like for example, qurbatan ilallah. Namaz padhta hun qurbatan ilallah. Roza rakhta hun qurbatan ilallah. Hajj karta hun qurbatan ilallah. What does it mean? Namaz padhta hun qurbatan ilallah. That means my intention is to come closer to God. After every namaz, I have a reason to ask myself, what was the distance between me and my God before namaz? And how much distance I have covered after namaz? If I remain at the same point, even after performing 2 rakat of Fajr or 4 rakat of Isha, that means I have not come closer to God. That means I have not performed my namaz. Because my intention of performing namaz was to come closer to God. When I have not come closer to God, that means what? I have to repeat my namaz. How many namaz I have to repeat? For Roza, there is a very common ayat in the Quran Majid. Kutiba alaykum as-siyama kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Humne tum par rozon ko likh diya so that you will become muttaqi. The question is, at the end of 30th Roza of my siyam, have I become muttaqi? If my level of taqwa was same before I saw the first moon of Ramadan until the Roza Eid, can I call that as Roza? Incidentally, the translation of Roza in English we say fasting. There is no other word. Fasting, if I translate again in Urdu, it means bhuke rehna. Roza does not mean bhuke rehna. Roza has some more meaning other than bhuk.
In the same way, suppose if we are doing Azadari Imam Hussain from 1st Muharram to the night of 7th Rabiul Awwal. Alhamdulillah, I have completed today 4 days. 6 more days are left for me. After that, I will fly away from London. I said something, you said wahwa to me. Ashra will be over. If there is no change in your thought process and if there is no change in my character because of this 10 days and 10 nights, what is the fun if I have spent 10 days or maybe inshallah 2 months, 8 days? It looks a bit strange. I don't know whether you are comfortable to listen the way I am talking to you since last 4 days. I don't know. Yesterday I made an announcement that I do carry enough money to buy my own return ticket. I don't care. I have initiated the discussion with the Wasiyatnama of Imam Hussain, that we don't have to justify why we are celebrating, commemorating the Shahada of Imam Hussain or the tragedy of Karbala. We have enough document to understand, to believe, to trust that. And I'm continuing that. With the responsibility that we have, yesterday I put this question to the audience, and I was very glad that everyone who was present yesterday, they said, yes, it is a duty, not of the teacher, not of the Maulvi, not of the Maulana, not of the parents, but every individual has to do Amar bil Ma'ruf and Nahi anil Munkar. Now I am going deeper and deeper into the subject. I am still testing the water level. Let me ask you a question. Think for any creator. When I say creator, it could be an engineer who has created a plan to construct a beautiful building. Think of an architect who draws a beautiful plan on the paper to see the exact replica on the ground in reality. Think of a painter, a designer, an artist. They put all their efforts to make the painting or the design beautiful. But the moment they create their creation, it is a natural phenomenon that every creator likes his or her creation. You and me may not be able to understand the value of that creation, value of the plan made by an engineer, value of the design made by an architect, value of the designer, the painter, or the artist. But he knows that how much time he has put to make that thing, how many thoughts have processed in his mind before he could put that thought on paper, and later how much satisfaction he will get when he see the real thing in life. A story does not stop there. Whether it is an engineer, whether it is an architect, whether it is a painter, designer, any skilled person, whenever they have a skill, they also try to protect that. They make the arrangements so that it should be saved not only for today but the times to come. No painter or no artist will just design a good painting in the canvas and leave it behind. No, they try to make it protect by maybe through lamination, maybe by putting into a frame. An engineer tries his best to make sure that no matter what become, my building should withstand all calamities, because he has put his blood and sweat to make that happen. He don't want it to be destroyed by a small thing. When you and me, like a small creator, create something and wanted it to be protected from all calamities, don't you think that the supreme creator who has created an insan
for which he said, Tabarakallahu ahsanul khaliqeen. Don't you think that he also wished to protect it from all calamities? And the parameters are different. The thing which may destroy a painting may not be the same thing to destroy, for example, an architect plan, for example, the building. A small water might spoil my painting. That will have nothing to do with the building. A small dust can spoil my canvas. A dust will not do anything to my building. An earthquake might disturb my building. It has nothing to do with comparison with that of a painting. That means for everything, whatever we create, there are various factors, and the factors vary from creation to creation. So what is the factor which spoils the Ahsanul Khaliqeen's creation called insan? What is the thing? Well, before that I want to ask you, what do you mean by insan? Does it mean the body which is made of flesh and blood, bones and things? If you consider that as insan, you don't need anything. A small virus, a small bacteria is sufficient enough to spoil the entire human body. No, human body does not mean only flesh and bones. If I don't know how I can translate these words. I have the words to put what insan is. مملکت ذہن پر سلطنت شعور کی جو حکمرانی ہے وہ ہے انسان. جس انسان میں شعور نہیں ہے, سوچنے کی صلاحیت نہیں ہے, we don't call that person as انسان. So what is that thing responsible to spoil, to damage the insani شعور, the مملکت ذہنی, your abilities, your wisdom? That is real insan. If insan is a body made up of flesh and blood, it is equivalent to weigh on the balance of a butcher. No, we are not that. We are much, much above that category. That is the reason that God has said, Tabarakallahu ahsanul khaliqeen. Salawat al Muhammad wa ali Muhammad. So what is that thing? Because whatever things I have put as an example, whether it is building plan of an engineer, of an architect, or a canvas, or a painting, or a design, all these things can be taken care by one or the other. But insan has the strength and ability to fight against the winds. He has the ability to fight against earthquakes. He has the ability to fight against water. He can go deep inside the water. He can fly above air. He can do so many things. So whatever things which can spoil and damage any other creation, insan is much above that. So what is the thing which actually spoils and damages the insaniyat? And the philosopher said, it is the act of guna. When a insan does a guna, that makes him shiver like anything. No matter how big the insan is, how rich the insan is, how much muscular ability he has, but if he has done a crime, when he stands in front of law inside the court, you will see that his head is down. He don't have the guts to see eye to eye. This is the thing which has actually damaged the insaniyat within the insan. I will give you an example. After this majlis, we will go to probably Idara Jafriya. From there we will go to Markaz Haidari. From there we may go to another majlis. By the time you reach your home, it is past midnight. Even though it is midnight, you will drive your car to your door with full confidence. You will knock the door
You are not afraid of anybody else. You are not afraid of your neighborhood. Why? Because you know that I am going to my house, I am knocking my door, I am driving my car, I am on my street, I am in my city, I am in my locality. But suppose instead of you, a thief, a dacoit wanted to come to your house, khuda na khasta, he cannot drive the car with the same confidence that you will drive. He cannot walk to the door the way you will walk. Even if he enters into the house by chance, a small spoon falls on the ground, he will get shivered. A small baby cries, he will get alerted. Oh my God, such a big person, probably he is more strengthened than you, probably he is more powerful than you and me. In spite of that, he gets afraid of a cry of a small baby. He gets afraid of a spoon. He gets afraid of a small noise. Why? Because he don't have the right. The sense of making the crime makes that physically strong person mentally weak. Let's put this example on animals. I don't know, at least in the last 3-4 days, I have not seen any big birds, small birds in the sky of London. At least I have not seen. Well, it's very common in India, for example. We have the habit when we were young students like these children. We had the open ground. We used to keep our lunch bread in our hand like this with a tiffin box, and a big eagle used to come and take the bread, dive on the ground. In a fraction of a second, he will take your bread and go away. Just like that. No matter the eagle is high in the sky, but he has the capacity to look where the bread is. They dive on the ground, in a fraction of a second, they take the bread and they go away. On the sky we see the big bird eagle is flying fast and fast and fast. And at the back of the eagle there is a small bird, sparrow. That small bird is running after the big bird. The big bird is flying fast so that it should not be seen by the small bird. The small bird is so small, if the big bird just turned back and put a wing on the small bird, probably he may even damage the brain of the small bird. In spite of that, there is a fear in the mind of the big bird and he is flying. We asked what is the reason. They said that big bird has eaten away the small baby birds of the small bird. And that is the reason that he is flying fast. But do you understand? After making the crime, it made the big animal so much afraid that he is now even afraid of that small bird. And चूंकि जो छोटी सी चिड़िया है वो मजलूम समझी जा रही है क्योंकि उसके बच्चे मारे गए हैं, वो मजलूमियत ने उसको इतनी ताकत दे दी कि वो बड़े परिंदे को भगा रही है. That means what? In a battle of haqq and batil, don't see where is the numbers, where is majority and where is minority. Numbers have no value in a battle of haqq and batil. If there are more numbers on the batil side, in spite of having the power, arms, ammunition, dawlat, iqtidar, hukumat, नहर फुरात, सब कुछ होने के बाद भी बातिल का लश्कर बुज़दिल नजर आएगा. And even though they were only 72, भूखे रहने के बाद भी, प्यासे रहने के बाद भी, वतन से दूर होने के बाद भी, माइनॉरिटी में होने के बाद भी, नंबर्स में कम होने के बाद भी, it has given so much strength that one can easily say जहां पर कसरत है, दौलत है, पानी है, खाना है, वहां इत्मीनान होना चाहिए था. मगर अजीब बात है, जहां माइनॉरिटी थी, मरने का यकीन था, भूख भी थी, प्यास भी थी, वहां इत्मीनान है. So the question remains, what is that thing which damage insaniyat within insan? I am still on my topic. Ya'muruna bil ma'ruf
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Quran says, see for example, this member has given the medicine for all the diseases in the world. One has the capacity to give that medicine. God said, if things can be damaged, if insan can be spoiled, we have given the medicine for that. What is the medicine of that insan to be protected from any type of calamity? I don't know whether your ears are ready to listen to this name of the medicine. In the ayat of Quran, it says, Inna salata tanha anil fahshai wal munkar. Namaz has the ability to keep the insan away from all types of evils. Oh, what is this? Until now we were listening to your Amar bil Maruf and Nahi anil Munkar. And today you have even guts to talk about the namaz. People even started questioning us. What is better? A namaz is better than a majlis, or a majlis is better than a namaz? I don't know. You are comparing what with what item? You are comparing Muhabbat-e Ahl Bayt with Sarmai Ahl Bayt. For us, there is no difference between majlis and masjid. If somebody is trying to distinguish between majlis and masjid, it must be the activity of the shaitan. Because masjid and majlis, they are not two different items. Majlis hai maktab-e-Husain. Majlis hai maktab-e-Husain. مسجد ہے مقصد حسین. یہاں ذہن بنائے جاتے ہیں, وہاں ذہن جھکائے جاتے ہیں. Here we manufacture the minds and the mentalities of the people so that they can go to Allah. And Quran says, Inna salata tanha anil fahshai wal munkar. Namaz has the ability to keep the insan away from all evils, to keep the insan away from all gunas. Well, I perform namaz, but I also do guna. That means I could not perform that namaz which has the capacity to keep the insan away from guna. I have to perform that namaz. Question remains, is the namaz has the ability? No doubt, because it is the ayat of Quran. But can we prove it from the history that namaz does have an ability to stop the insan from the evil, from the guna? Yes. It was the period of Harun Rashid. And you know that he made the seventh Imam, Imam Musa Kadhim alayhi salatu wassalam, in jail. He has spent a very long time in jail, 14 years almost. Even after putting 14 years inside the prison, Harun Rashid was not satisfied. He wanted to try something more which has not been tested or done by his predecessors. So he got a new idea one day. He hired a Yahudiya, a professional lady, a professional woman. Well, the member will stop me to use the actual word for that woman. His intention was that she should be sent inside the prison and make sure that she should attract Imam towards her so that we can justify who is this Imam to whom people believe. He called that woman. He gave the attraction of lump sum money.
More than the money, he said that there is a person inside the prison who has killed your marhab, whose forefathers have killed your forefathers. Because of his forefathers, your institutions were destabilized in this area. It is the best time for you to take the revenge. That woman asked, who is that man? He said, an Arab. She was happy. Arab, easy for me to get my job done. Is he with the family? He said, no, he's alone, away from his wife. She said, doubly easy. He pushed the woman inside the prison. हुकूमत को यकीन है कि यह अमल एक नया रंग लाएगा. मोजज़े पर यकीन रखने वाले एक नए मोजज़े का इंतजार कर रहे थे. The night passed, and before the sunrise, he started calling the writers, the poets, the literary people, the journalists, so-called, the media people, whosoever, who is having some representation from the people, so that they should see with their own eyes. They should not become a puppet of the government, but they should see from their own eyes, then write what exactly they will be seeing. He called everybody from the city, come and see with your own eyes. What you are going to see, write the same thing. The entire media mass gathered at the door of the prison. The sun rose. He opened the door. रोशनी ने घबराते हुए अंधेरे में कदम रखे. Whosoever was present there, where they were shocked and surprised to see two people doing sajda to Allah subhanahu wa ta'ala. Harun Rashid was upset. He catch hold of the lady, took away, and called that, we did not send you to the prison to convert to Islam. She was called to the darbar. That woman, when she left prison, started walking towards the palace. उसके चलने का अंदाज बदल गया. शर्मो हया में लिपटी हुई देवी ऐसे लग रहा था जैसे तमाम गुनाहों से पाक होकर तत्हीर के समंदर में होता लेकर बाहर निकली है. Harun Rashid asked that woman, did we send you to the prison to do sajda and namaz and convert something like a Muslim? She replied, O Khalifa, do you think that the man in the prison is like you? I am exactly narrating the words from the history. O Khalifa, do you think that the man inside the prison is like you? I witnessed when I entered into the prison, my mom started performing namaz. I felt as if the doors of heaven are open. Hur after hur are coming down from the heaven into the prison. They started making tawaf of namaz. And I can see that जब हूरों जन्नत के हूरों का हुस्न का असर मेरे इमाम पर नहीं हो सका तो मेरे हुस्न का हुस्न तेरे इमाम पर कैसे हो सकता था. She said that मैंने उनकी नमाज को देखा, कितना इत्मीनान था उनकी नमाज में. जब वो अल्लाह अकबर बोलकर क़याम करते थे तो उनके क़याम से क़यामत का मंजर ताज़ा हो रहा था. उनके रुकू में कितना सुकून था, उनके सजदे में खुद सुपुर्दगी का ऐलान था. मेरा इमाम सजदे में सर रखता था, सजदे से सर उस वक्त उठता था फजर के बाद जब ज़ोहर की अज़ान होती थी. ज़ोहर की अज़ान के बाद सर रखा, असर के वक्त सर को उठाया, असर की नमाज पढ़ने के लिए सर को झुकाया, मगरिब की अज़ान पर सर को उठाया,
مغرب کے اذان پر سر کو جھکایا, عشاء کے وقت سر کو اٹھایا, عشاء کے بعد سر کو رکھا, صبح سحر ہونے پر اس نے سر کو سجدے سے اٹھایا. عزیزان گرامی, اتنا تو سمجھ میں آیا جب ایک یہودیہ, ایک گناہگار عورت, ایک غلط ادارہ رکھنے والی عورت, ایک گناہگار عورت پر اس نے فقط ایک امام کی نماز کو دیکھا, اس کی زندگی بدل گئی, تھاٹ پروسیس بدل گیا, سوچنے کا انداز بدل گیا, فکر بدل گئی. جس قوم پر 14 معصومین کی نماز کا سایہ ہو, جس قوم پر 14 معصومین کی نماز کا سایہ ہو, وہ قوم نماز کے کس لیول پر ہونا چاہیے؟ عزیزان گرامی, what is namaz? It is a relationship between the abd and ma'bud. The more we perform namaz, the more closer the distance will be between the abd and ma'bud. At the same time, it is the time to take the revenge with Shaitan, who has promised Allah that he will make sure that جو بندہ نماز پڑھتا ہے اس کو بھٹکاتا جاؤں گا. He promised to Allah that whosoever comes from the right side اس کو بھٹکائے گا, جو لیفٹ سے آئے گا اس کو بھٹکائے گا, جو سامنے سے آئے گا اس کو بہکائے گا, جو پیچھے سے آئے گا اس کو بہکائے گا. اللہ نے پکار کر کہا, شیطان پھر بھی تو نے 2 ڈائریکشن چھوڑ دیا, میرا گناہگار بندہ ہوگا مگر میری خاطر اگر وہ سجدے میں سر جھکا دے اسے معاف کر دوں گا, دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے اسے معاف کر دوں گا. صلوات پر محمد وآل محمد. تو I have to see tomorrow. Today you will see mashallah and go away. I have to see tomorrow and day after until 10th Muharram. See how difficult it is. You are lucky that you are in London. You are not in Hyderabad, you are not in India, you are not in Pakistan, where you have lots of mosquitoes, no power supply, weather is hot, and we go home after doing majlis after majlis and after majlis. Maybe it is 12, it is 1. Nazdik aun ki dur jaun. And we reach home, not able to sleep because of no power, because of mosquitoes, because of the climatic conditions there. And finally, when we were just able to close our eyes and the sleep starts, pata nahi mauzan kaise, jisne pukara Allahu Akbar. Now at that moment there were 2 things. One thing is telling you to sleep because you got to sleep after a long time. The other thing making you awake that go, Muazzam is calling you. You have to bow your head in front of Allah. فیصلہ کرنا آپ کے ہاتھ میں ہے, چاہے تو حر بنے یا حرملا بن جائے. دیکھنا یہ ہے کہ بندہ نیند کا بندہ ہے یا خدا کا بندہ ہے. اگر خدا کا بندہ ہے تو نیند کو چھوڑ کر خدا کی طرف آئے گا, نیند کا بندہ ہے تو خدا کو چھوڑ کر سو جائے گا. بخیل کو انگلش میں کیا بولتے ہیں؟ پڑھیں. کنجوس, اسٹنجی. Stingy. How stingy the insan is, how bakhil he is. جب لینے کی بات آتی ہے اللہ سے سب کچھ لیتا ہے, اور وہ دینے کے بعد جب تھوڑا سا مانگتا ہے, He gave you 24 hours and he
just asking you to get up for 5 minutes, do fajr کی نماز. اے اللہ ابھی تو سویا ہوں تو ابھی اٹھا دیتا ہے مجھے. Think of what is the value of sleep, what is the value of need. May God protect us from the disease where people are not able to sleep. کتنا سکون ملتا ہے انسان کو سونے پر, اور جب نہیں سوتا ہے تو دوائی کھا کے سلایا جاتا ہے. اتنی بڑی نیند جیسی نعمت اس نے تم کو دی ہے, بدلے میں وہ چاہتا ہے کہ 5 منٹ میرے واسطے سجدہ کر دو. ہم کہتے ہیں مالک ابھی تو سویا ہوں, ابھی تو اٹھا دیا ہے, آج معاف کر دے, کل پڑھ لوں گا انشاءاللہ. اس نے جوانی دی کہ کمیونٹی کے لیے والنٹیرزم کا کام کرو. مالک میں تو اسٹوڈنٹ ہوں, میرا کیریئر بنانا ہے, میں ابھی سے یہ عمر میں جا کے والنٹیئر بن کر کیسے کام کروں گا. اس نے پیسہ دیا کہ اینڈ آف دا ایئر پہ کم از کم جو بچ جائے اس میں کا بھی 20% دے دو. مالک پوری زندگی پڑی ہے, بچوں کا ایڈمیشن کرانا ہے, بزنس اسٹیبلش کرنا ہے, فلاں سے لون لیا, مکان بنانا ہے, پیسے کہاں ہیں, تو مانگ رہا ہے. مائی گاڈ, اس نے پیسہ دیا, ہم واپس دینے کو تیار نہیں ہوتے. اس نے علم دیا, واپس دینے کو تیار نہیں ہوتے. اس نے عمر دی, اپنی عمر سے تھوڑا سا حصہ اس کے نام پر خرچ کرنے کو تیار نہیں ہوتے. اس نے نیند دیا, تھوڑی سی نیند کو قربان کر کے اس کے نام پر دینے کو تیار نہیں ہوتے. اس کے بعد بھی ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم تو حسین والے ہیں, ہم تو علی والے ہیں. عبادت یہ نہیں ہے کہ فقط ہم مسجد کے گوشوں میں بیٹھ کر اللہ اکبر اللہ کرتے رہیں. مرضی معبود کے مطابق زندگی گزارنے کا نام ہے عبادت. کھیت میں جو کسان پسینہ بہاتا ہے نا, اس کے پسینے کا خطرہ کسی مجتہد کے تسبیح کے دانوں سے کم نہیں ہے. برستے ہوئے پیشانی سے پسینوں کے خطرے کے ساتھ ایک سجدہ 70 سال کی عبادت سے زیادہ وزنی ہے. علی کو مسجد میں بلایا تھا کہ علی آپ خلیفہ بن کے آئے ہیں, ہماری مسجد میں آئیے, انوگریشن کے لیے, انسپیکشن کے لیے آئیے, دیکھیے. کوفے کی مسجد میں مولا چلے, دیکھا مسجد بھری ہوئی ہے ماشاءاللہ سے, لوگ نماز پڑھ رہے ہیں, کوئی قرآن پڑھ رہا ہے, کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے, کوئی اللہ کے ناموں کو یاد کر رہا ہے. دوپہر کو پھر آئے, دیکھا کہ لوگ نماز میں مصروف ہیں, قرآن پڑھ رہے ہیں, تسبیح پڑھ رہے ہیں, مسجد بھری ہے. شام کو آئے, دیکھا وہی منظر ہے. علی نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جو صبح سے شام تک نمازیں پڑھ رہے ہیں, قرآن پڑھ رہے ہیں, تسبیح پڑھ رہے ہیں؟ کہ مولا یہ رجال الحق ہیں. What do you mean by the word رجال الحق؟ رجل کہتے ہیں آدمی کو, رجال plural of the رجل. رجال الحق کا حق والے آدمی ہیں. What do you mean by رجال الحق؟ کہ مولا یہ فل ٹائم عبادت کرتے ہیں, فل ٹائم, 24 hours per day 7 days a week. مولا فل ٹائم عبادت کرتے ہیں. تو علی نے تعجب سے پوچھا یہ لوگ کھاتے کیا ہیں؟ کہا مولا اہل محلہ رحم کھا کر ان کو کھانا کھلاتے ہیں. تو علی نے پوچھا اگر کسی دن محلے والوں کو رحم نہ آئے تو یہ کیا کھاتے ہیں؟ کہ کچھ نہیں کھاتے, اللہ 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 کہتے ہوئے مسجد میں رہ جائیں گے مگر کھانا نہیں کھاتے. علی کے چہرے پر اتنا غصہ آیا کہ شاید مرحب کو دیکھنے کے بعد بھی اتنا غصہ نہیں آیا ہوگا. علی نے کہا تمہاری یہ رجال الحق مثال میری نظر میں کوفے کے کتوں سے بدتر ہے, جنہیں کھانا ڈال دیا جاتا ہے تو کھا لیتے ہیں. ان سے کہو کہ مسجد کے باہر نکلے, ہاتھ میں کدال لیں, اسپیڈ لیں, کھیتوں میں جا کر کام کریں. یاد رہے ایک مرد جب اپنی پیشانی سے پسینے کو ٹپکا کر اپنے اہل و عیال کے لیے حلال غذا کماتا ہے, اس کی مثال ایسی ہے جیسے میدان جنگ میں سپاہی بن کر جہاد کر رہا ہے. علی کو فقط منبر پہ نہ دیکھو, علی کو میدان جنگ بھی دیکھو, علی کو مصلی عبادت پہ دیکھو.
علی کو کام کرتے ہوئے دیکھو. کہاں میرا کام علی کو؟ مشہور واقعہ ہے نا, محنت کی عظمت کو بتانے کے واسطے مولائے کائنات بھی مزدور بن گیا. یہودی کے باغ میں ہم نے پوچھا, یہودی, ہم نے پہلے علی سے سوال کیا کہ یا علی, آپ کو کوئی اور جگہ نہیں ملی کام کرنے کو؟ یہودی, وہ بھی اس کا باغ, اور اس نے آپ کو جاب کیسے دیا؟ آپ نے تو یہودیوں کو اپنا دشمن نمبر 1 بتایا ہے. کہ مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ جاب دینے والے سے پوچھو کہ اس نے مجھے جاب کیوں دیا. ہم نے یہودی سے پوچھا, یہودی, علی تیرے بابا کا دشمن, علی تیرے دادا کا دشمن, علی نے مرحب کو مارا, علی نے انتر کو مارا, علی کی وجہ سے خیبر مسمار ہوا, اس کے باوجود تم علی کو کام دیتے ہو؟ یہودی نے جواب دیا, ہم ہیں تو مذہب کے اعتبار سے یہودی, پکے یہودی, there is no compromise, but at the same time we are businessmen. ہم نے علی سے بڑھ کر نہ کسی کو ایماندار دیکھا نہ محنتی دیکھا. ہم نے علی سے بڑھ کر نہ کسی کو ایماندار دیکھا نہ محنتی دیکھا. That means what? ایمانداری اور hard work, they are the two sides of the same coin which can be used in any zamana, at any time, in any place in the world. We have to come out from this. People who say that Ali is our Imam, we have to make sure that we have to be imandar, we have to be punctual, dedicated, hard-working. Yahudi is saying کہ علی سے بڑھ کر ہم نے نہ کسی کو ایماندار پایا, نہ علی سے بڑھ کر ہم نے کسی کو محنتی پایا. We the followers of Ali have to come out from our so-called easy-going habits. There is only one thing which can make us to understand Ali, and that is called ilm. How proudly we announce from Mimbar that Ali has asked, Poocho, jo poochna hai mujhse poocho. What do you mean? What do you mean by this sentence? کہ علی نے کہا کہ جو چاہے مجھ سے پوچھو. Does it mean that تفسیر قرآن? Does it mean that نجاست طہارت کے مسائل? Does it mean that حرام و حلال? No, he said جو چاہے پوچھو. Meaning what? If you have a question about physics, you ask me. If you have a question about chemistry, you ask me. If you have a question about computer, you ask me. If you have a question about stock market, you ask me. Because he's saying that you ask anything, whatever you want, Ali is there to answer. Today, if we are Ali wale, we should have the capacity to tell the world that you ask us whatever you want, we are here to provide that solution for you. Do we have? Do we have? Time is getting up. I shall still continue the same subject for tomorrow's majlis. We have read enough majalis, whatever we want. Man-mani taqreerein humne bahut ki hai. Let's put Quran in front of us. Let's put Nahj al-Balagha in front of us. Let's say something what Ali has said. Let's say something what Hussein has said. I salute those young boys and girls who are devoting their time to educate the children of the community who do not have the capacity to educate themselves. I should mention that I run a trust in Hyderabad, in India, called Helping Hands. And my first and the primary goal is to make the children of the community to educate. You are lucky that you are in a well-disciplined, well-versed country.
You have all the resources. Now when you have all the resources, you have an obligation to make sure that somebody who do not have the resources, you are the source for that person to provide the resources. You have knowledge with you. It is not your knowledge. You have money with you. It is not your money. You have strength. It is not your strength. You have capacity. It is not your capacity. Everything is being given to you by God. And definitely there is a question on the day of Qiyamah. That I have given you the time. I have given you the money. I have given you the skills. I have given you the education. To what extent you have given to others? To me? To my children? To my brothers and sisters? And my obligation, my duty is over? No. Any person in this world who says La ilaha illallah and Muhammad Rasulullah, he is your brother, she is your sister. That is the reason we say, when a Zakir Imam Hussain read the Masaib of Karbala, it is also his duty and obligation to read the Masaib of the Muslim Ummah, which is occurring in any part of this world. That is brotherhood. That is your responsibility. That is your obligation. Please make small committees, make associations which can make you responsible to dispense the education and the knowledge what you have to others. The way somebody else has supported me to get my education, to get my career done, today I am responsible to make the thing for somebody else. That is wasila. God will never come to the house of any individual. He creates only the resources. If you are stopping that resources at your end, you will be definitely questioned the day of Mahshar. My dear friends, you cannot be closer to the God unless you give something what you really love. You love money? You love knowledge? You love ilm? You have to give. Otherwise you don't have the right to commemorate Karbala. Tell me what is the thing which Hussein has not given in Karbala? Think of the Lashkar-e-Hur. Is there any example in the world that somebody who has come to capture, to kill Imam Hussein, and Imam Hussein is providing water to the soldiers? Not only just open the water bags, but there is an incident where one of the soldiers who was so thirsty that he was not able to even walk properly because of the thirst on his body. He don't have the even capacity to hold the mouth of the water bag to drink water. Imam Hussain was watching that situation. He got up from his seat. He went to that soldier. He said, I will hold the mouth of the water bag and you drink. He said, oh Hussain, I am not able to hold even my hands to put to the water like this. Imam Hussain made the soldier to drink water with his hands. Think of the entire Nahr-e-Furat. Do you think that it is an easy affair without a fight? He should walk out from Nahr-e-Furat. He said, तुमको पानी चाहिए, ए लश्कर-हुर पानी ले लो. तुमको दरियाए फुरात चाहिए, दरियाए फुरात ले लो. किसी ने कहा हमको अली अकबर का सीना चाहिए, कहा ले लो. किसी ने कहा कि हमको अब्बास के बाजू चाहिए, कहा ले लो. और मुल्ला ने कहा मुझे अली असगर का गला चाहिए, कहा ले लो. शिमर की आवाज आई, हुसैन तुम्हारा गला चाहिए, कहा ले लो. लश्कर यजीद से आवाज आई, सकीना के बुंदे चाहिए, ज़ैनब की चादर चाहिए. अज़ीज़ान ग्रामी, अभी आपने मरसिया सुना, पुरसा
بھروسہ دینا ہے اس ماں کو جس نے اپنے 2 بیٹوں کو کربلا کے میدان میں قربان کر دیا. اون اور محمد 8 اور 9 برس کا سن. قافلہ مکے سے چل رہا تھا. کچھ فاصلہ طے کیا، خبر ملی کہ جناب عبداللہ ابن جعفر طیار تشریف لا رہے ہیں. امام سے ملاقات کی، خواہش کا اظہار کیا کہ وہ اپنی شریک حیات سے ملاقات کریں گے. قافلے کو روکا گیا، خیمہ نصب ہوا. Janab Zainab thought probably Abdullah has come because he was sick. Probably he will ask her to come back to Medina or stay in Makkah. Before Abdullah will start talking to Janab Zainab, she said, "Oh Abdullah, you are my husband. As a wife, I am obliged to serve you, particularly when you are sick. But Abdullah, you know that how much affection I have for Hussein. If you do not allow me to go with Hussein, I am sure that Zainab will die her natural death." Abdullah said, "I have brought 2 sons for you. On the way, by chance, if my mom meets any unforeseen situation, I want you to sacrifice these 2 sons, one on your behalf, one on my behalf." شب عاشور آئی تو ماں نے اپنے دونوں بچوں کو زانوں پر لٹایا اور کہا کہ یاد رہے کہ تم حیدر کرار کے نواسے ہو، جعفر طیار کے پوتے ہو. بچوں نے کہا کہ اماں، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ میدان سے اس وقت تک پلٹ کر نہیں آئیں گے جب تک کہ ہمارے ہاتھ میں عمر سعد کا اور شمر کا سر نہ ہو. ماں نے پلٹ کر کہا کہ یاد رہے کہ خیمے میں علی اصغر پیاسے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم حملہ کرتے کرتے دریا تک پہنچ جائیں اور پانی پی لو اور خیمے میں علی اصغر پیاسا رہ جائے. بچوں نے کہا کہ اماں مر جائیں گے مگر پانی نہیں پئیں گے. دونوں شہزادے عاشور کا دن بار بار امام سے اجازت مانگتے ہیں. حسین یہی کہتے ہیں کہ تم تو میری بہن کی یادگار ہو. بالآخر امام نے اجازت دی اور محمد حملہ کرتے کرتے بہت دور نکل گئے. 3 دن کے بھوکے اور 3 دن کے پیاسے. زمین گرم پر آئے تو آواز دی کہ مامو جان ہمارا آخری سلام قبول فرمائے. حسین چلے، علی اکبر چلے، لاشوں کو لا کر خیمے میں پہنچایا تو ماں نے لاشوں کے درمیان بیٹھ کر شکر کا سجدہ ادا کیا. کہا پالنے والے ہماری قربانی کو قبول کر لے، حسین کو بچا لے. عزیزان گرامی، یہ شہادت محمد تو ہو گئی. اس کے بعد ایک مصیبتیں آتی گئی مگر ماں نے کبھی اون محمد کا نام لے کر ماتم نہیں کیا. 11ویں محرم کی صبح کو قافلہ کربلا سے چلا. ہر ماں نے اپنے بیٹے کو آواز دی. ام لیلہ نے علی اکبر کو پکارا، ام رباب نے اصغر کو آواز دی، ام فروہ نے قاسم کو پکارا، بیوی نے عباس کو پکارا. زینب نے کہا حسین، زینب جا رہی ہے، مگر اون محمد کا نام لے کر ماتم نہیں کیا. قافلہ کربلا سے چل کر کوفے آ گیا. دربار ابن زیاد میں شہیدوں کے سروں کو پیش کیا گیا. جیسے جیسے سر آتے گئے تعارف ہوا. ام فروہ نے آگے بڑھ کر قاسم کے سر کو گود میں لے لیا. ام رباب نے بڑھ کر علی اصغر کے سر کو گود میں لے لیا. ام لیلہ نے آگے بڑھ کر علی اکبر کے سر کو گود میں لے لیا. حسین کا سر آیا تو زینب آگے بڑھی. سارے سروں کو بیویوں نے لے لیا. تشت میں 2 سر باقی رہ گئے. کسی درباری نے پکار کر پوچھا کیا ان بچوں کی ماں مر گئی؟ جو ان بچوں کا ماتم کرنے والا کوئی باقی نہیں رہا.
لوگوں نے بتایا کہ نہیں، ان کی ماں تو زندہ ہے مگر وہ بھائی کا ماتم کرتی ہے، بچوں کا نام لے کر ماتم نہیں کرتی۔ قافلہ 40 حسین کے لیے کربلا آیا، ماں نے بچوں کا 40 منایا، لیلا نے 40 کیا اکبر کا، رباب نے 40 منایا اصغر کا، ام فروا نے قاسم کا ماتم کیا، زینب نے حسین کا نام لیا مگر آن محمد کا نام لینے والا کوئی نہیں تھا، کسی نے پرسہ نہیں دیا۔ قافلہ لوٹ کر مدینے آ گیا، مزار فاطمہ زہرا پر پہنچا، بس ازادارانہ حسین پرسے کی مجلس ہے، اس کو پرسہ دینا ہے، جس کا ماتم کسی نے نہیں کیا، جس کے نام پر کسی نے آنسو نہیں بہائے۔ مزار فاطمہ پر قافلہ پہنچا، فاطمہ زہرا کے مزار پر ثانیہ زہرا پہنچی، ایک مرتبہ بیان کرنا شروع کیے، کہا ماں حسین پر کیا کیا مظالم گزر گئے، بیان نہیں کر سکتی مگر اتنا ضرور کہوں گی، حسین کی ہر مصیبت میں زینب برابر کی شریک تھی۔ اما حسین مدینے سے چلا، زینب مدینے سے چلی، حسین 3 دن کا بھوکا تھا، زینب 3 دن کی بھوکی تھی، حسین 3 دن کا پیاسا تھا، زینب 3 دن کی پیاسی تھی، حسین نے 2 بیٹوں کو قربان کیا، میں نے بھی 2 بیٹوں کو قربان کیا، مگر اما ایک فرق باقی رہ گیا، حسین کے 2 بیٹے قربان ہونے کے بعد بھی حسین کی نسل قیامت تک باقی رہے گی، مگر اماں میں نے 2 بیٹوں کو قربان کیا، میری نسل کربلا میں ختم ہو گئی، اب کوئی بیٹا باقی نہیں رہا جو مجھے ماں کہہ کر پکارے۔ واہ غربتا واہ محمدہ واہ حسینہ کی صدائیں بلند ہوئی، ماتم دارو آن محمد کا ماتم کرو، ثانیہ زہرا کو بچوں کا پرسہ۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنْ هَذَا الْبَيَانِ ماتم حسین۔ کہتی تھی یہ ماں خون بھری مئی یاد سے لپٹ کر، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر، کہتی تھی ماں خون بھری مئی لپٹ کر، ارمان تو پہناؤں گی پوشاک شہانی، ارمان افسوس کے راز آئی نہ تجھ کو یہ جوانی، کیسا تھا مقدر، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر، کہتی تھی یہ ماں خون بھری مئی یاد سے لپٹ کر، ہے علی اکبر، ہے اتنا تو ذرا ٹھہرو تمہیں دولہا بنا لوں، اتنا تو ذرا پھر ایک جھلک سحر کی صغرا کو دکھا لوں، بے چین ہے خواہر، ہے
علی اکبر، علی اکبر، کہتی تھی یہ ماں خون بھری میت سے لپٹ کر، اکبر، علی اکبر، 18 برس پال کے پروان چڑھایا، 18 پال کے پروان وہ گیزو والا ہے میرا خون میں نہایا، یہ کیا ہوا دلبر، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر، کہتی تھی یہ ماں خوب میت سے لپٹ کر، ہے اکبر، ہے علی اکبر، ماں تیری جدائی میں بھلا کیسے جیے گی، ماں تیری جدائی میں بھلا کیسے جیے گی، مر جائے گی سغرا جو خبر تیری سنے گی، اب کیا کروں جی کر، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر، کہتی تھی یہ ماں سے لپٹ کر، ہے علی اکبر، ہے تم ہچکیاں لے کے جو دم توڑ رہے ہو، تم ہچکیاں لے کے جو دم توڑ رہے ہو، منہ سے ہمیشہ کے لیے موڑ رہے ہو، کیوں روٹھے ہو دلبر، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر، کہتی تھی یہ ماں خوب بھری میت سے لپٹ کر، حسین حسین حسین، یا حسینم یا حسینم یا 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 حسین، ساقی کوثر تیرا بابا حسین، کربلا میں تو رہا پیاسا حسین، یاد رکھے گی تجھے دنیا حسین، یاد رکھے گی تجھے دنیا حسین، تجھ سے ہے نام خدا زندہ حسین، یا حسینم یا حسینم یا حسین، یا حسینم یا حسینم یا حسین، کربلا میں کیسی یہ شادی رچی، کربلا میں کیسی یہ شادی رچی، لاش پہ مسند پاب نو شاہ کی، لاش پہ مسند پاب نو شاہ کی، چند لمحوں کی دلہن بیوہ ہوئی، چند لمحوں کی دلہن بیوہ ہوئی، کون دے گا اب اسے پرسا حسین، یا حسینم یا حسینم یا حسین، یا حسینم یا حسینم یا حسین،
لاش پر سرور کی زینب نے کہا، لاش پر سرور کی زینب نے کہا ایک بہن پر وقت کیسا آ گیا، ایک بہن پر وقت کیسا آ گیا، دشت میں ہے بے کفن لاشا تیرا، دشت میں ہے بے کفن لاشا تیرا، سر پر چادر بھی نہیں بھیا حسین، یا حسینم یا حسینم یا حسینم، اللہ تشکی تھی فضاؤں میں صدا، اللہ تشکی تھی فضاؤں میں صدا، کل تلک عباس کا پہرا بھی تھا، کل تلک عباس کا پہرا بھی تھا، دیکھتے ہی دیکھتے کیا ہو گیا، دیکھتے ہی دیکھتے کیا ہو گیا، چھا گیا ہر سمت سناٹا حسین، یا حسینم یا حسینم یا حسین یا حسینم، نام جب بھی لیتے ہیں عباس کا، بازوؤں کو ہوتی ہے طاقت عطا، بازوؤں کو ہوتی ہے طاقت عطا، سر پہ ماتم دار کے ہوگا صدا، سر پر ماتم دار کے ہوگا صدا، پرچم عباس کا سایہ حسین، یا حسینم یا حسینم یا حسین یا حسینم یا حسینم یا حسین، حشر تک لہرائے گا پرچم تیرا، حشر تک لہرائے گا پرچم تیرا، ہم کریں گے عمر بھر ماتم تیرا، ہم کریں گے عمر بھر ماتم تیرا، کیسے ہم بھولیں گے مولا غم تیرا، کیسے ہم بھولیں گے مولا غم تیرا، قلب مومن ہے تیرا روزہ حسین، یا حسینم یا حسینم یا حسین یا حسینم یا حسینم یا حسین، حسین 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 زیارت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس وعنیس النفوس بیرز الدوس، سلطان ابو الحسن یا علی ابن موسی رضا، والشفیعنا والشفیع والد یوم الجزا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، اجل اللہ تعالی فرجک وسحر اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکم یا ساداتی و موالی جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔